اگر قرآن نے کیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو تو نماز کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث چ ملے گا۔ ایک قرآن دا اہل قرآن سی، حدیث دا منکر سی، میں انہوں کیا نماز پڑھ کے وفا وہ نماز لگا پڑھنا، میں نہیں جویں قرآن چاہیے اویں پڑھ کے وفا، جویں قرآن نے کیا نا نماز پڑھو اویں پڑھنا، چپ ہو گیا۔ میں قرآن نے کیا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ کنے مال تے کنی پیندی ہے وہ ساری تشریح حدیث چو ملے گی۔ قرآن نے کیا حج کرو عمرہ کرو، حج اور عمرے دے سارے ارکان حدیث چو ملن گے۔ احرام کتھوں بننا ہے، احرام دی حالت چ کیڑیاں پابندیاں نے، مناج کس دن جانا ہے، عرفات کس دن جانا ہے، عرفات کنی دیر رکنا ہے، مزدلفہ کنی رات گزارنی، مزدلفہ دے وچوں صبح کنے بجے نکلنا ہے، یہ سارا کچھ قرآن چو نہیں ملے گا، حج دا طریقہ حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، میں کیا نکاح اپنی امی تے ابے دا وخا دی قرآن چو، میں تیری امی تے ابے آخر نکاح کیتا ہی ہے نا، وہ نکاح تے قرآن چو وخا، حدیث چو نہیں، تو حدیث تے مندہ ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن چ تیری امی تے ابے دا نکاح نہیں، پھر تو ہی ٹھیک نہیں، پھر تو ہی حرام دہ ہی ہویا۔ جدو حدیث دا منکر ہے پھر تیرے حرام دہ ہونے چ تے شک کوئی نہیں نا، کہ صرف قرآن تے ہی عمل کرنا ہے، حدیث نہیں مننی۔ اہل قرآن اتنے موجود نے ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر، جڑے حدیث آندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کئی سو سال بعد لکھی گئی، حدیث نو منتے نہیں۔ میں کیا بھائی نماز دی ابتدا ہی حدیث تو ہو رہی، پھر نماز کس طرح شروع کرنی ہے وہ دا تذکرہ قرآن چ نہیں حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر تو بعد کی پڑھنا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطائی کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، سب حدیث چھے۔ نماز دی ابتدا حدیث تے، حدیث شروع چاہی، تلاوت حدیث جو ہو رہی، پھر اس تو بعد کی پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ، وہ بھی تذکرہ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جہدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے فاتحہ پڑھ دے، سورۃ فاتحہ امام کیویں پڑھے گا، ایک ایک آیت کر کے ٹھہر ٹھہر کے، پھر اگے وللضالین تو بعد آمین کیویں کہنی، پھر فاتحہ تو بعد کیڑی سورت پڑھنی ہے قرآن چ، پھر رکوع چ جانا ہے، اللہ اکبر، رکوع چ کی پڑھنا ہے، رکوع تو اٹھنا کیویں، رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا ہے۔ اور جیڑا انسان کلمے پڑھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک صحابی بات چاہیا تیز تیز دوڑدا، نبی علیہ السلام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا، انہوں سانس چڑھیا سی، سانس پھلیا سی، ذرا کلمے اونچی نکل گئے، ربنا ولک الحمد، آپ نے فرمایا بھی کون سی جنہیں یہ کلمے پڑھے، وہ صحابی کہندا ہے میں گھبرا گیا بھی میرے کو اونچی پڑھے گئے، آپ نے فرمایا کون سی، اللہ دے رسول میں پڑھے، فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سے، اور اج بھی 39 فرشتے آندے نے، پر آندے وابیاں دی مسیتیں نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا ہی کوئی نہیں پڑھدا، ساڈے بچیاں نو بھی آندی۔ ایک مینوں حدیث دا منکر کہن لگا کہ وہ فرشتے سانو بھی وکھاؤ جڑے آسمان تو اتر دے نے، اور میں کیا بھائی میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔
جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد کی زبان غلط بولیے۔ آئیے اتحیات کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے، یہ حدیث جو مل گیا میرے بھائی۔ پوری طرز انسان دی زندگی گزارن دا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث بھی منظم من اللہ، قرآن بھی منظم من اللہ۔ حدیث قرآن دا منکر کافر ہے، انکار کفر ہے، حدیث دا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن نے کیا ہے نا، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب جی منو تھوڑے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تھوڑے حکم دا تھوڑی حدیث دا انکار کر دیتا ہے، وہ بندہ جڑا ہے پکا بے ایمان ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم جی حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب حافظہ اللہ، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ماشاءاللہ تشریف لائے نہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت بھی مومنہ نہیں جن نے تھوڑے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، جن نے تھوڑی گل نہیں مننی۔ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ فرماندے نے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولا ونسلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ جیڑا انسان پیغمبر دی حدیث دا انکار کردا ہے، نبی علیہ السلام دے رستے نو چھڈ کے ہوراں دے راواں نو من لیندا ہے، فرمایا دا ٹکانا قیامت دے دن جہنم ہوئے گا۔ آئیے میں اس تو اگے چلا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَالْعَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگو ڈر جاؤ پیغمبر دی مخالفت کرن تو، ڈر جاؤ نبی علیہ السلام دی مخالفت کرن تو، کتے تسی نبی دی مخالفت کرن دی وجہ تو، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو کتے فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جائے، عذاب علیم دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جائے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں قرآن پاک دے وچوں دو تین مثالاں دینا چاہنا۔ حدیث دی منکر، حدیث دا انکار کرن والی نبی دی بیوی ہوئے، انہوں بھی جنت نہیں جے لبنی۔ کتے لکھیا قرآن والغور کیجئے نا، اللہ فرماتے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے
کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے لیکن پیغمبر دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندا کی لدخل النار یہ دوویں جہنم چ جان گیاں انہاں نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں پیغمبر دا کہنا نہیں منیا قرآن کہندا انہاں نے انکار کیتا ہے اور یہ دوویں جہنم چ جان گیاں نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں لوگوں انہاں نو نبی دی قربت کم نہیں آئے گی پیغمبر علیہ السلام دی سنگت کم نہیں آئے گی نبی نوح تے لوط دی قربت کم نہیں آئے گی اج کی آندے نے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے اللہ میری توبہ ایتھے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کردا پیا تو پیران دی جھوٹ دی گل پیا کرنا ہے ویکھ لو دوویں بیویاں قرآن دا کی لدخل النار اس تو اگلی ایت بیوی فرعون دی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے میں کیا جی کہتے پرچہ نہ ہو جائے سبحان اللہ کہن دی ویت بیوی فرعون دی ہے فرعون آندہ آسیہ تینوں کی نہر وج گیا ہے اے ویکھ لے بنگلے نے کوٹھیاں نے چہل پہلے نوکر چاکر نے تے آسیہ آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے کہ لٹھوک دیتے نے آسمان والتیانے تے قرآن کی کہندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے لان والی ہے تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلے ہی بنا دیتے نے یہ دا مطلب ہے نبی دی بیوی ہوئے حدیث دا انکار کرے جنت چ نہیں جائے گی جہنم چ جائے گی فرعون دی بیوی ہوئے حدیث نو سینے نہ لا لے نبی موسیٰ دے آنکھیں لگ جائے تے رب کہندہ ہے وہ جنت چ جائے گی اس تو اگے آئیے نظرہ بیٹا نبی دے آنکھیں نہیں لگیا نبی دی حدیث دا منکر ہے قرآن کہہ رہا ہے میں اپنی گل نہیں کردا پیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ فرمایا میرے نبی نوح جی کائنات دے سارے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھایا جے اللہ کتا بٹھا لو لیکن مشرک نہیں بٹھانا اللہ کتا پلیت ہے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے خنزیر بٹھا لو خنزیر سب تو پلیت ہے لیکن مشرک نہ لو کاٹے مشرک نہیں بٹھانا کیونکہ کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا ہے اس واسطے سارے جوڑے جوڑے بٹھا لو تے کول پتر کھڑا ہے تے نبی نوح علیہ السلام آندے نے یا بنی ارکب معنا آجا پترا میرنا بہ جا تے پتر اگوں کی اے حدیث ہے تو ہن لگی ہے قیاس پیش ہون قیاس کی ہے قال ساوی الی جبل عاصمنی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ مینوں بچا لوے گا پانی دا ریلا ہوندا ہے پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے قیاسی ٹبکے کھان ڈیا ہے مرن ڈیا ہے ادھر میرے وال ویکھو نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے ان ابنی من اہلی نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری اللہ پتر تے میرا عرشاں تو آواز ہوں دیئے تسی آندے ہو میرا میں کہنا تیرا نہیں فرمایا نبی نوح جی تسی عقیدت ویندے ہو تے میں عقیدے وینا وا کی وینا بولیے میں عقیدے وینا تسی عقیدت ویندے ہو گل تھوڑی ٹھیک ہے پتر تھوڑا
میں بھی کہنا لیکن تھوڑا نہیں، کیوں؟ انہیں تھوڑا کہنا نہیں منیا، تھوڑی حدیث دا منکر ہے، اس واسطے نو تھوڑے اہل وچوں کڈ چھڈیا ہے۔ انہو لیس من اہلک، اسی انہو تھوڑے اہل وچوں ہی کڈ چھڈیا ہے۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، بولیا جے ذرا جنت لبنی نہیں، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے یا اباتی، ہاں ابا جی فتبعنی، میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، میری اتباع کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہی دینے فتبعنی فتبعنی، تسی میری اتباع کر لو، لیکن باپ پتر دے آکھے لگیا، بولیا جی ذرا، پتر دے آکھے لگیا نہیں، انہیں باپ نے انکار کیتا ہے۔ ہن قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ میں جنت چ جاواں گا، میرا پیو جہنم چ جائے گا، اللہ لوکی ویکھ کے کی کہن گے؟ فرمایا میرے خلیل تیرا باپ ٹھیک ہے، تیری عقیدت ٹھیک ہے، لیکن اے تے عقیدے دا گندہ ہے، تیری حدیث دا منکر ہے، میں گندے بجو دی شکل بنا کے اینو جہنم چ سٹ دیاں گا، تینو پتہ ہی نہیں لگنا۔ نبی دے آکھے نبی دا پیو نہ لگے جنت لبنی، بولیا جے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی نہیں۔ اگے آئیے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے، یہ اور رشتے میں دسنا پیا جڑے خونی رشتے نے، قریبی رشتے نے۔ ابو طالب دنیا تو مر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی تسی میرے کانچی کلمہ پڑھ لو، تے پیچھے کھلوتے ہیں ابو جال اتبا شہبہ دوسرے، کہنے لگا ویکھی بھی بابا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڑ دئی۔ تے ابو طالب کی آندہ ہے پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول۔ نبی علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے، بعد چاچا مر گیا۔ ہن اگلی گل سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آگے کیا ہے؟ یہ نہیں کیا تھوڑے چاچا جی فوت ہو گئے، میرے ابا جی فوت ہو گئے، حضرت علی نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا، گمراہ چاچا، الفاظ نہیں حدیث۔ نبی علیہ السلام بڑے روئے، کہنے لگے اللہ انہیں بڑا دفاع کیتا سی میرا۔ فرمایا ہاں دفاع کیتا سی، پیار بھی بڑا سی، لیکن تیری حدیث دا دے منکر ہے نا، تیرا کہنا تے نہیں منیا۔ ہن قیامت دے دن انہوں ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا، جدے نا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی۔ ایک چاچا اور بھی ہے جنہوں ابو لاب کیا جاتا ہے، لاب دا معنی ہوتا ہے سرخ گلاں والا، بڑا خوبصورت، اور نبی نہ پیار اینا سی، پیغمبر دے دروازے دے سامنے اپنا دروازہ انہیں رکھیا سی کہ نبی نو گھروں نکلدیاں بھی ویکھا تے وڑدیاں بھی ویکھا۔ ذات نہ پیار بڑا ہے، جدو باپ دی واری آئی تے کہندا تبا لک یا محمد معاذ اللہ، تے رب نے پھر جواب نہیں دیتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا تو نہیں، تیری بیوی، تیرا مال، تیرے امال، سارا کچھ ہی جہنم چ، نہ حسب کم آیا نہ نسب کم آیا، نہ جمال کم آیا، حسب نسب اچھا ہے، برادری اچھی ہے، سونا بھی بڑا ہے، لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے۔ قرآن آندہ ہے تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیرے امال، تیرے مال، سارا کچھ ہی جہنم چ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے انتہائی محسن، میرے بڑے پیارے بھائی، بڑے بھائی جی سید طیب الرحمان زیدی صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ تو میں بات کر رہا ماشاءاللہ تقریر دے دوران ہی پہنچے، میں بات کر رہا سا
کہ چاچے دا حسب بھی اچا ہے نسب بھی اچا ہے سونا بھی بڑا ہے، لیکن پیغمبر دی حدیث دا منکر عقیدے دا گندا ہے تے قرآن آندا تو ہی نہیں تیری بیوی سارا کچھ جہنم چ جائے گا۔ پتہ ہے چلدا ہے، ویکھ لو ادھر ہن میرے وال غور کرو، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں لبنی۔ تے آؤ نظرہ ایک پاسے ویکھ لو حبشے دا کالا بلال ہے، جلیا حبشے چو پہنچیا مکے دے اندر ہے، پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا ہے، آقا دے آنکھیں لگ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پہ کرنا سا، اگو قدمہ دی آہٹ آ رہی سی، پوچھیا جبریل اگے اگے کون چل دے بیا؟ سونیا تیرا بانگا بلال ہے، چلتا مکے دیاں گلیاں چے او دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہے ہیں۔ اس واسطے اے ہی میرا مسلک ہے، اگر نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے باپ ہوئے بیٹا ہوئے بیوی ہوئے جنت نہیں لبنی، تے نبی دی حدیث دا منکر امتی ہوئے بولون یہ دے واسطے تے جنت وڈتے پئی۔ حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام کے قول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اصول کرخی کتاب ہے، مدارس پڑھائی جاندی ہے، میرا خیال کہندا ہے پڑھا دو آپ سے، اصول کرخی چند صفات پہ مشتمل ہے، او دے اندر اصول درجے کہ قرآن دی ایت امام تے قول دے مقابلے چاہے گی، ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث پیغمبر دی امام دے قول دے مقابلے چاہے گی تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا، قول منیا جائے گا۔ بھئی قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول منو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ ذرا غور کیجئے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق دے اینڈ تے جا کے لکھیا القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد، قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے لیکن جڑا فتویٰ دینا ہے انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ لیکن میرا مسلک اور منہج ہے کہ قرآن دے مقابلے کسے دا فتویٰ، کسے دی قیاس، کسے دی رائے بولو منی جائے گی؟ بولیے ذرا کی ہو گیا؟ میں ایک مثال دے کے بات نو اپنی مکمل کرنا۔ حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر پہنچے ہے، مکے والے نے اگوں کہ ایسی عمرہ نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے انہوں نے سمجھا یار اسی کو لڑن واسطے نہیں آئے، علاتے حرب و ضرب نہیں لے گئے، حرام بننے ہیں، اسی نے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے جی منو رہن دیو، میرا اگے ہی انہوں نے اٹھ کھڑکا چلدا ہے کہ بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، پہلی نالو اگلی وج جانی۔ تے حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، بولیے بولیے رضی اللہ تعالی، بڑے حلیم بردبار بندے نے۔ تے انہاں نو بھیجو، حضرت عثمان نو بھیج دیتا۔ مکے والے کہنے لگے آ بھئی عثمان جب جب بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر، زمزم پی۔ تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ نبی علیہ السلام نہ ہو، یہ تھے حدیبیہ دے صحابہ نے، حضرت عثمان نے طواف کر لیا۔ آقا فرماندے نے بھائی عثمان مر سکتا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ افواہ پھیل جاندی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر پیغمبر نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے میرے پیغمبر نو علم ہی نہیں مکے چ عثمان زندہ ہے،
کہ شہید کر دیتے گئے نے، اس طرح ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہوندا ہے۔ عرشاں تو رب بول پے، فرمایا محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا انہاں ساریاں دے ہاتھ تھوڑے ہاتھ دے اتے نے، تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا بھی ہاتھ ہے۔ ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم تے جا سکتے نے؟ وہ بولو تے صحیح، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ ادھروں بیعت ہوندی ادھروں قرآن آ گیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بیعت ہو گئی، مکے چ اطلاع پہنچ گئی، مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہوں نے کیا سہیل نامی آدمی نے کیا جلدی جا حدیبیہ دے پہنچ صلح کر کے آ۔ سہیل حدیبیہ تے آقا فرماندے نے بھی کیویں آئے ہیں؟ آندا جی میں تے صلح کرنا آیا۔ ہن صلح کرنے آیا سی، آقا علیہ السلام نو فرمانا چاہیے سی بھی سانو بیت اللہ دا طواف کرن دیو، عمرہ کرن دیو، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح، لیکن میں محبوب تو صدقے جاواں۔ آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی۔ آندے نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن حضرت عمر کہیں نے بولن دی جرت نہیں، نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے۔ بھئی ہن مکے دے موٹ آئے ہیں، عمرہ نہ کریے، ایویں ہی واپس ٹور جائیے، لیکن بولن دی جرت نہیں۔ دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا جی دوسری ہے وے مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراً واپس دینا ہے، تے مدینیوں مکے آیا کو نہیں دینا۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑیاں عجیب شرطاں نے، لیکن بولن دی جرت نہیں، شرائط طے ہوئیاں۔ نبی علیہ السلام نے اتنے سین کیتے، اینو کیا لے بھی تو بھی سین کر۔ جدو انہیں صلح نامہ ویکھیا نا، آندا میں سین نہیں کرنے۔ فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی کوئی نہیں، تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک کی کہہ رہا ہے؟ آندا جی اتنے محمد الرسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانو رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا، یہ دے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندہ ہے۔ جنہیں داڑیاں منیاں لے بیٹھے پوچھو رسول اللہ مندے نے کہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، نبی دی حدیث دا انکار بھی کری جاندہ ہے، رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول، مفتیاں دے فتوے، اپنی عقل قیاس رہے، سارا کچھ پیش کری جاندہ ہے۔ لیکن مشرک نو پتہ ہے کہ تھانو رسول اللہ مان لیا، تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو کیوں نہیں پتا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے علی یارا اتو نا محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی کہندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، رسول اللہ مٹا سکتا تے ہونا ربیع الاول ہوندا ہے، مولوی کیکاں تے آپ نہ لے کے اتنے چھریاں چلاندے رہے، وہ بول دے رہی تے فتوے لاندے رہے وہابیاں تے پیالے حدیث نبی دے گستاخ۔ میں کیا مولوی صاحب اتنا وڈی گستاخی کی ہے؟ اور ظالمہ تو مر نہیں گیا، تینو گش نہیں پہ گیا، پیغمبر دا نام پاک لکھ کے اتنا چھریاں نہ کٹنے،
اہل حدیث کی گل کرنا ہے، اہل حدیث تختہ دار تے چڑھ جائے، ہتھ کڑیاں پہن کے جیلہ سے ٹر جائے، گولیاں منصور نے جاؤ. میں بات کہہ رہا میم دی محمد تے اگر کوئی بندہ کے چھری رکھو مر جاواں گے، کم نہیں کران گے. حیا نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے پڑھ کے نہ ہوتے ایویں لکیر پھیری، صلح ہو گئی. صحیح بخاری. حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ رضی اللہ. ابو بکر جی کو صلح دی سمجھ آئی جے؟ کی ہوا ہے؟ ساریاں شرطاں انہاں دیاں منیاں نے تے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. کہ ہن پھر آؤ میرے نال اللہ دے نبی نہ گل کریے. واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دے. ابو بکر آندے نے عمر جی تسی جاؤ میں نہیں جانا. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا. حضرت عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے. ہاں جی عمر کیویں ہے؟ فرمایا جی اللہ رسول اسی حق تے ہیں. جی حق تے ہیں. تو مشرکین مکہ وہ باطل تے نے تے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے؟ جنت چ. تے وہ کتے جان گے؟ جہنم چ. تے پھر جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول. تے نال عمر کان کھول کے سن لیا میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں، بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے. آئیے اے مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج ہے، اے دعوت ہے، اے پیغام ہے. پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی عقل نہیں چل سکتی. میں کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ عمر دا قول نہیں چل سکتا. مولوی تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی. میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا. میں تیرا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ اے مسلک ہے جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی، دنیا دے قول قیاس عقل رائے سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا، آن کے آندہ جی اے عورت مناس کے حج ادا کر لے. تے آن لگیا طواف الوداع کری دے جدو حاجی حرم چوں نکل دے. تے عورت نے طواف الوداع نہیں کیتا، انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے. وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. وہ بندہ کہتا جی نبی دی حدیث ہو بغیر کرن تو ہی آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ول ویکھیا کہن لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندا جی. جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دیں. انہوں نے کہا جی میں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو. حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. میں کیا آج عمر زندہ ہوں دے
تو لاہور دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے کیوں جی شیخ اتنے تو معافی کوئی نہیں سی اُرا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا اتنے میں مثال دینا ہونا شیخ وہ ایک کتا نا کھوج ڈگ پیا کھوج کتا ڈگ پیا وہ پورے پنڈ دا ایک ہی کھو سی تو آئے مولوی صاحب کو مولوی صاحب سانو مسئلہ دسو کہ کھوج کتا ڈگ پیا انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو انہاں 100 کڈیا تے بو نہ گئی انہوں نے کہا 100 تے کڈیا بو نہیں گئی انہوں نے کہا 100 اور کڈو پھر بو نہیں گئی 100 اور کڈو پھر 100 کڈیا 300 کڈیا بو نہیں گئی اوہ کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں ہے نہیں تو ویچی پہ ہے سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی کھو وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو کھو وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر کھو وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا ایہو حال ہو گیا ہے دین والے کھو دا یہ دے وچوں اوندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے کھو دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا اُرا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکرا لو آئے گا حشر نو نکمہ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اتھے ہی کوئی حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی اے مسئلہ کی ساریاں اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دیت کنی ہے فرمایا 50 اونٹ اے انگوٹھا کٹیا جائے فرمایا 15 اونٹ اے انگل 10 10 9 6 50 پورے ہو گئے آندھا جی انگل کٹی فرمایا 9 ہے چھوٹی 6 حضرت عمر نے پنجا چھاپ کے دیت لکھ کے تھلے مور لائی 22 لاکھ مربع میل دے اندر میرا فتویٰ پہنچا دیو آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فروغ دے مطابق ہوئے گا ایک مصر دی عدالت پہنچیا قاصد مصر دے جج نے جدو فتویٰ پڑھیا نا تے نال کرسی ڈٹھی سی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی نظر فتوے تے پئی کہنے لگے انہاں منوں بھی پڑھاؤ یہ کی ہے اے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوی ہے اے دے مطابق فیصلہ تو ہاں کرنا ہے عدالتاں چ انہاں جو فتوی ویکھیا نا کہ چہرہ سرخ ہو گیا گھوڑا لیا مدینے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے فرمایا اوف کیویں آیا اے جی فتوی تہاڈا ہے فرمایا میرا ہے اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے میں کیتی ہے فرمایا 15 اونٹ تساں لکھے نے انگوٹھے دے جی 10 10 9 6 فرمایا میں لکھے نے گل کرو فرمایا میں آقا کو اپنے کنہ نہ حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا میں 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہوں نہیں قاصد نو مگوایا فرمایا حدیث لکھاؤ اسے پیج تے حدیث لکھی تھلے نوٹ لکھیا نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا جتھے حدیث آ جائے دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں سارا کچھ ختم ہو جاندیاں نے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا وآخر دعوانا